جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ ابھی فقہی مسائل پہ جب بات ہو رہی ہے تو اس میں جب وہ گہرائی میں چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے مفتی حضرات جو ہیں وہ اہل علم میں ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، تو ان سے تو آپ بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں، اور ان کی بھی اپنی دلائل وہ لے کر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے یہ فرمایا کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں اگر روزہ رکھنا ہے آپ نے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کے انڈیویجول اقوال جو ہیں ان کو اہل سنہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتی، اور ان کے اقوال جو ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کی تو ان کی مطلب ان کو جو ہے تنبیہ کر دی گئی، لیکن کسی قسم کا ان کے اوپر ایکشن جو ہے کیوں نہیں لیا گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں عمومی طور پہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ان کے اپنے اجتہاد میں فتویٰ تھا، یا کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کے لیے کہہ دی تھی اور لوگوں نے اسے عام سمجھ لیا تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دین میں مفتی ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی بھی دی، فرما دیا کہ یہ صاحب فتویٰ ہیں، یہ اس مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیں گے، انہوں نے ان اقوال کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کوئی بھی اسے نہیں مانتا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 2.5-3 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دیکھو تم میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جانے والے لوگ ہیں، میرے پیچھے آئندہ سے جو پہلی صفیں ہیں ان میں وہی کھڑے ہوا کریں اور باقی پیچھے کھڑے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کا فرق تھا، فہم اور سمجھ کا فرق دنیا کے اصولوں میں سے ہے. یہ تھوڑی کہ سب کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے. تو اس سمجھ کے فرق کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے پچھلی جو صفحیں بالکل میرے ساتھ ملتی ہیں، یہاں بہت گہرے علم والے، ٹھوس علم والے لوگ کھڑے ہوا کریں اور پیچھے چلے جائیں باقی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خود سوچ میں فرق تھا. آپ کے لیے شاید یہ عجیب بات ہوگی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سب قرآن پڑھنا جانتے تھے؟ ایسے نہیں تھا. یاد کر لیتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور سارا بھی یاد نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہیں تھوڑی صورتیں یاد ہوتی تھیں بس. کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے قرآن کو سنا ہے. مثلا فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، 2 برس حیات طیبہ رہی، اور حضرت علیہ السلام نے لوگوں کے لیے مقرر بھی کیے اساتذہ. لیکن ظاہر ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ تعلیم کا نظام ایک دم سے تھوڑا ہی تھا. تو بہت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا اشکال اس پہ رہا کہ کسی انسان پہ غسل فرض ہو جائے اور وہ تیمم کے ذریعے پاک ہو. امیر المومنین ہونے کے باوجود اس میں بہت تردد تھا انہیں. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ کے سمجھایا، ان کا حضرت یہ ہے اور یہ ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو تھی وہ عمومی طور پر جو شورا تھی، جو ان کے اصحاب تھے، انہوں نے نہیں مانی. اب آپ کیا کہیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ قربانی وہ کرتے تھے اونٹ، اس کی مرغے کی. نظریہ کیا تھا پیچھے؟ یہی نا کہ ایک جان دینی ہے، تو جان چاہے مرغے کی ہے، دمبے کی ہے، بکرے کی، کسی کی بھی جان ہی ایک دینی ہے نا. یہی نظریہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں آ کے ایک اور رنگ میں ظاہر ہوا. انہوں نے فرمایا میں عید کے دن گوشت منگا لیتا ہوں بازار سے، قصاب سے، اور اسے پھر اپنے اعزاء میں، رشتہ داروں، دوستوں میں بانٹ دیتا ہوں. انہوں نے اس کو
یہ گویا کہ کہا کہ گوشت ہے لوگوں میں تقسیم کرو، اچھی بات ہے، کھانا دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا قرآن نے 8 جانور مقرر کیے ہیں، 8 ازواج۔ اللہ کہتا ہے کہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین، اور 2 دمبی بکری اور بکرا اور دمبا، ومن الماعز اثنین۔ اللہ نے 8 جانوروں کی تفصیل دی ہے، قربانی ان 8 جانوروں میں بند ہے، اس میں رہے گی، 8 میں سے کوئی جانور ذبح کیا جائے گا قربانی ہو جائے گی۔ اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب نے مان لیا۔ تو اس سے اہل سنہ ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی ہیں مکاتب فکر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہیں۔ مثلا اہل حدیث حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتے، اس معنی کہ وہ کہتے ہیں وہ قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے اور 8 تراویح کا جو مسئلہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ان لوگوں کی اپنی باتیں، ہمیں تو کتاب و سنت کے علاوہ کہیں نہیں جانا، صرف کتاب اور سنت۔ یہیں سے بنیادی اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان میں بھی اصحاب علم جن کا اعتبار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، فرض کے درجے تک ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اہل تشیع اسی اصول کے مطابق وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث حجت ہے، ان کا قول حجت اور دلیل ہے شریعت کی، ہم ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کسی بھی رائے کو قانون کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے صورتحال۔ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ ایک کی بات کرتے 20 چیزیں نظر آئیں گی، تابعین تبع تابعین میں نظر آ جائیں گی۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ عامش روزہ کب بند کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ سورج کے طلوع سے پہلے 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سورج کے چڑھنے سے پہلے تم کھانا کھا سکتے ہو، کسی نے نہیں مانا۔ نکاح کے مسئلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک رائے ہے، نہیں مانا لوگوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے، آزادی تھی، فکر کی آزادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ جبر کی نوعیت نہیں تھی نا، کہ ہر ایک پہ جبر کرو، سمجھانا ہوتا تھا سمجھا دیتے تھے، نکیر کرنی ہوتی تھی نکیر بھی کر دیتے تھے، نام لے کے کچھ بات کہنی ہوتی تھی، وہ سب ایسے ہی تھا۔ اسی لیے تو حج جو ہے یہ سب کو کرنا تھوڑا ہی آتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حج کے موقع پہ 1 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، یہ سب نے کوئی حج کورس کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر دی اور رمی بعد میں کی۔ ایک آگے کہتا ہے کہ میں نے قربانی پہلے کر دی اور عرفہ بعد میں گیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں مینا عرفہ پہلے گیا اور مینا بعد میں گیا۔ ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے فارغ ہو کہ جس نے آ کر جو کچھ بھی کہا، ما من شیء الا وقال فلا حرج، مگر ہر ایک کو کہتے رہے کوئی پرواہ نہیں، تمہارا بھی حج ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو کیٹیگرائز ہوا ہے قانون۔ اور پھر بعد والے آنے والی نسل جو تھی نا، اس کے لیے بہت بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میری باتیں سنو، انہیں یاد رکھو، اور دیکھو کبھی کبھی جو آدمی بات سن رہا ہوتا ہے نا، تو بولنے والے کی مراد وہ اتنی نہیں سمجھ پاتا جتنے وہ سمجھتے ہیں جن تک یہ بات پہنچائے گا۔ یہ کھلی ہوئی بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا میری باتیں یاد رکھنا اور اگلی نسل کو پہنچانا، اور عین ممکن ہے کہ اگلی نسل میری باتوں کو تمہاری نسبت زیادہ سمجھے، اس لیے کہ فہم کا فرق ہے نا۔ اسی کے اثر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور نگاہ میں تھا کہ کہاں کہاں یہ فتوحات پہنچیں گی،
کتنی کتنی صلاحیتوں کے لوگ یہاں آئیں گے. ایسے ہی فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی صاحب علم ہوگا اور لوگ اپنے اونٹ کے جگر پر ضرب لگائیں گے کہ جلدی چل اس کے علم سے فائدہ اٹھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں ایک صاحب علم ہوگا اور تم دیکھو گے اس نے زمین، اللہ کی زمین کو علم سے بھر دیا. اور فرمایا تھا ان ایرانیوں، ان کی آخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور یہ جو ایران کے علاقے ہیں اجمیوں کے، ان میں ایک آدمی اٹھے گا اور اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ گیا ہوگا نا تو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا. لوگوں نے کہا مدینہ کے عالم امام مالک تھے، اور اہل مکہ جس کا جوان وہ دنیا کو علم سے بھر دے گا امام شافعی تھے. اور فارسیوں ایرانیوں کے متعلق جو کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تو 53-54 سال کے تھے، انتقال فرما گئے تھے. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں پھر کیٹیگرائز کرتی ہیں، اچھا بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کے کرنا نہ کرنا، اس میں حرج ہے نہیں ہے. یہ پھر علم کو مہذب تہذیب اس میں ڈالا گیا. وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو ذاتی اجتہادات اور ذاتی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان پہ فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا. ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حوالہ کیا دیں آپ کو، شاید اصول شاشی فقہ کی کتاب ہے، اس کی شروع میں کہیں مل جائے گا شاید، کہ وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر عشاء سب 2 رکعتیں. تو ان سے کسی نے کہا 4 رکعتیں، تو انہوں نے کہا میں تو جب گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا 2 پڑھتے تھے. یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے نا. تو اب کیا باقی صحابہ رضی اللہ عنہ مان جاتے؟ اسی کو ایک مرتبہ گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھ رہے ہیں. یہ تو پھر 4 رکعتیں بعد میں ہوئی ہیں نا. جس نے جس رنگ اور حال میں دیکھا اس نے اپنی قوم کو جا کے وہ اطلاع کر دی. یہ تھا. جی مفتی صاحب، اس میں جو سوال ایک یہ بھی تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی انہی شاذ اقوال جو ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اہل سننا اس کو گمراہی کیوں قرار دیتے ہیں فقہ کی روح سے؟ وہ گمراہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ گمراہی نہیں، وہ کفر تک پہنچے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انفرادی افعال کو اگر وہ دیکھنا شروع کرے گا تو وہ شراب کو بھی جائز قرار دے گا. اور استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ ان انفرادی اقوال کا تجزیہ کر کے اپنی تھوڑے علم اور چھوٹی عقل کے ساتھ بدکاری کو بھی جائز قرار دے گا. ہمیں معلوم ہے نا کہ آگے چل کے پھر کیا ہوگا. تھوڑا علم ہے، پڑھا نہیں ہے، عقل اس سے بھی کم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا لیول چاہیے. وہ بغیر کسی اصول کے پڑھے اپنے علم کو استعمال کرنا چاہے گا، اور علم جاننے کا نام ہے، اور حکمت اس کو صحیح موقع پہ استعمال کرنے کا نام ہے. وہ سمجھ نہیں پائے گا، دین چھوڑ دے گا، اسلام سے نکل جائے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ پڑھے گا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور ان سے کہا گیا حضرت نکاح کے لیے گواہ، تو انہوں نے کہا گواہ ہو جائیں گے لوگ، صبح ہونے دو. تو اب اس پہ وہ کیا کرے گا پھر؟ آپ خود سوچیں. اور اس فتنے کے دور میں، اس تباہی کے دور میں کون اجازت دے سکتا ہے؟ جو دے گا وہ اسے اللہ کا خوف چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ معاملہ کہیں کا کہیں پہنچا دیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک مصری ہیں، انہوں نے تجزیہ کیا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو آخری حد ہوتی تھی نا، اس سے 10 ہاتھ پیچھے کھینچ کے رکھتے تھے لوگوں کو.
اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو آخری حد تک جواز تک جانے کی اجازت دی، تو لوگ جو حدود تھے انہیں کراس کر گئے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مخلص تھے اپنے افعال اقوال میں، اللہ نے انہیں بغیر کسی استثناء کے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ، خدا سب سے راضی، وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرے دیکھنے والوں میں سے آدھا پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو تم اس کے آدھا پاؤ جو سونے کا احد کا پہاڑ تو کہاں اس کے آدھے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے مخلص لوگ تھے، جو کچھ بھی کیا اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، نہ ہم نے بولا نہ ہم نے سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اب پتہ چلا کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ صحیح ترین بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے اس پوری جماعت کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنانے کے لیے، ان کے لیے چن لیا تھا ان لوگوں کو خدا نے کہ یہ ان کے قرب میں رہیں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح